اسلام میں علی بھائی مرتد کو قتل کرنا واجب کیوں ہے؟ ہر کسی نے اپنے اعمال کا جواب خود دینا ہے اور اختیار سب کو حاصل ہونا چاہیے کہ وہ انکار کریں یا اقرار کریں۔ اگر اس مرتد کا جو قتل ہے کیا یہ بھی انسانیت کے قتل میں شمار ہوگا؟ دیکھیں، مرتد کے قتل والا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ مرتد صرف وہ واجب القتل ہے جو فساد فی الارض کر رہا ہے، اور خدا کی زمین ہے، ظاہر ہے خدا نے اس لیے تو نہیں بنائی کہ لوگ خدا کو ماننے کے بعد اس کا انکار کریں اور پھر اس کا تمسخر اڑائیں۔ نبی الاسلام نے مرتدین کو معاف بھی کیا۔ عبداللہ ابن سعد ابی سرہ، جس کو حضرت عثمان نے چھپا لیا تھا ابو داؤد سنن نسائی میں، وہ تو کاتب وحی ہو کے مرتد ہوا تھا، بعد میں اس کی توبہ قبول کر لی گئی تھی۔ تو آپ توبہ پیش کریں، قبول کر لیں، اور اگر آپ ان لوگوں کی فکر کھائی جا رہی ہے نا آپ کو کہ جو پیدائشی مسلمان تھے اور اب ایتھیسٹ ہو گئے ہیں، وہ مسلمان ہے ہی نہیں تھے، پہلے بھی ان کا کوئی کنوکشن والا ایمان نہیں تھا۔ وہ جو کہا گیا نا بخاری میں جو حدیث ہے کہ انسان جو ہے وہ نیچر کے اوپر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، وہ تو شعور کی عمر تک پہنچنے تک ہے نا، اس سے پہلے بچپن میں تو وہ مسلمان ہی ہے۔ اب شعور کی عمر میں پہنچا، اس کی مرضی وہ ہندو ہو جائے، مسلمان ہو جائے، ہم اسے کوئی نہیں منع کرتے، جائے مر جائے۔ ہم اس کے اوپر قدغن لگاتے ہیں کہ جو پوری کنوکشن کے ساتھ اسلام قبول کرے اور پھر اسے چھوڑ دے۔ ہم کہتے ہیں نہ ہونا اس دین کے اندر، جاؤ نکل جاؤ، کیونکہ اس سے سازش کا دروازہ بند کیا گیا ہے۔ اس کی حکمت قرآن میں سورہ آل عمران میں بتائی گئی ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ صبح کے وقت اس پیغمبر پہ ایمان لے آؤ، شام کے وقت کفر کر دینا تاکہ اس کے ساتھی اس کو چھوڑ جائیں۔ وہ صبح پھر بڑے خوشو خصو سے بیٹھتے تھے۔ یہاں بھی کئی جھوٹ بولتے ہیں، جی ہم علی بھائی کے اسٹوڈنٹ ہیں، لیکن وہ میں نہ انہوں دی بوتیاں جاننا، نہ کدے وہ اسٹوڈنٹ رہے نے، جھوٹے ہو۔ دو چار میری ویڈیو سن کے تے خام خام انہوں اسٹوڈنٹ بنا چھڑے ہیں تو میرے اسٹوڈنٹ بن گئے ہو۔ نہیں، ہمارا یہ دعویٰ ہے اللہ کے فضل سے، جو بندہ اس دعوت کو سمجھ چکا ہے اس کے بعد مجھے بتائیں وہ بریلوی ہو جائے گا جا کے؟ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ادھر اگے جائے گا، پیچھے نہیں جانا۔ ہاں ایسے نہیں رکھنا۔ ایویں کہانیاں کرا رہے ہیں جی میں ساتھ میں بریلوی ہو گیا دوبارہ، میں اج تو اے کر رہا ہوں، تنوں پھر توحید سمجھ نہیں سی آئی۔ جنہوں توحید ایک بار سمجھ آ جائے وہ ادھر نہیں جاتا۔ تو بیسیکلی وہ یہودی کہتے تھے کہ صبح کے وقت ایمان لے آؤ تاکہ جو عام امیین ہیں ان پہ دھاک بٹھاؤ کہ اتنا بڑا یہودی عالم مسلمان ہو گیا، شام کے وقت کفر کرو۔ تو اس کے دماغ میں بھی خیال آئے گا یار میں تو جاہل تھا، یہ پڑھا لکھا عالم تھا، آخر کوئی وجہ تو ہے نا یہ حضور کو چھوڑ گیا۔ ہاں جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کوئی وجہ تو ہے نا، ساری مولوی انجینئر کے خلاف نے، انج نہیں کوئی علمی گل کرو۔ اس کا پھر تدارک یہ کیا گیا کہ دفع ہو جاؤ، اسلام قبول ہی نہ کرو۔ اسلام اس نے قبول کرنا ہے جو پوری کنوکشن کے ساتھ جب سمجھ لے کہ یہ ہے دین، پھر آپ اسلام قبول کریں، پھر آپ کو غداری کی اجازت نہیں۔ یار غداری کی اجازت تو دنیا کی کوئی نیشن نہیں دیتی ہے۔ آج آپ کے علماء نے جو کینیڈا کی یا امریکہ کی نیشنلٹی لی ہوئی ہے یا یو کے کی، تو ملکہ وکٹوریہ کے ساتھ عہد نبھایا ہوا ہے، تب انہوں نے آپ کو دی ہوئی ہے نا۔ تو غداری کی اجازت تو آپ کو کوئی بھی نہیں دیتا نا۔ تو اسلام کے ساتھ بیسیکلی غداری ہے، اور اس غداری کا نقصان اسلام کو ہوتا ہے۔ آپ اگر نسلاً مسلمان ہیں، آپ کفر کی موت مرنا چاہتے ہیں، مر جائیں، لیکن یہ نہ کہ میں پہلے مسلمان تھا۔ آپ مسلمان کبھی بھی نہیں تھے، ایون آپ نماز بھی پڑھتے تھے، آپ مسلمان نہیں تھے جب تک کہ آپ نے کنوکشن کے ساتھ اسلام کو قبول نہیں کیا۔ تو ہم ان کو نسلاً مسلمان مانتے ہیں، جنازہ بھی پڑھیں گے، دعائے مغفرت بھی کریں گے، آخرت کا فیصلہ اللہ کرنے والا ہے، حسن ظن رکھیں گے۔ یہ جتنے آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں انہوں نے کون سا یار مطلب دوسروں کی باتیں سن لیتے ہیں، اسلام خود سٹڈی نہیں کیا ہوتا، قرآن تک نہیں پڑھا ہوا، اور کہتے ہیں میں تحقیق کی تھی میں مولد ہو گیا، جھوٹ بول رہے ہیں۔ علی بھائی بریلوی دیوبندی سے لوگ ریورٹ ہو کے آپ کی سائڈ پر آتے ہیں، تو آپ سے ریورٹ ہو کے لوگ آگے کدھر جائیں گے اگر آپ سے بھی ان کا مطلب دل بھر؟ ہماری طرف تو آئی کوئی نہیں نا۔ نہیں مطلب آپ کی دعوت کو وہ صحیح سمجھ، آپ یہ کہیں دیوبندی اور بریلوی سے ریورٹ ہو کے وہ کتابوں تک جاتے ہیں، تو کتابوں کے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے نا جی۔ پھر میرے تک تو تب آئے نا جب میں نے کوئی المہند یا اسام الارمین لکھی ہو، نہیں لکھی۔ میں نے کوئی مدرسہ نہیں بنایا، کوئی مسجد نہیں بنائی، کوئی پولیٹیکل جماعت نہیں ہے، کوئی عالمی مرکز اس اعتبار سے نہیں بنایا ہوا کہ وہاں پہ آ کے لوگ جو ہے وہ چلوں کے لیے اور سروزے لگانے آئے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نے تو بریلویوں کو بریلویوں کی مسجد میں رکھا ہوا ہے۔ اچھا مجھے بتائیں، جب کوئی بریلوی اہل حدیث ہوتا ہے وہ تو پھر اہل حدیثوں کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے، بریلویوں کے پیچھے تو جاتا ہی نہیں ہے۔
ہمارے لوگ جدھر ہیں وہیں لگے ہوئے ہیں، انہیں کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو کہیں بھی نہیں گئے، بس ادھر بیٹھے ہوئے ہی اپنے آپ کو انہوں نے قبلہ درست کر لیا. یعنی بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، منہ بغداد کی طرف تھا، ہم نے ان کو پکڑ کے قبلہ رخ کر دیا، دیٹس آل، کچھ بھی نہیں کیا، ادھر ہی بیٹھے ہوئے بیٹھے رہے، ہمارا کیا لیتے ہیں.